کراچی کے 11 بلدیاتی حلقوں میں ضمنی انتخابات کا جو کہ آج ہونے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں 11 نشستوں پر انتخابات نہیں ہو سکے تھے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی میں یو سی چیئرمین اور وائس چیئرمین کی 11 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوگا، جس میں ضلع وسطی کی یو سی 4 نیو کراچی، یو سی 13 اور یو سی 6 نارتھ ناظم آباد شامل ہے۔ اسی طرح ضلع کورنگی کی یو سی 2، یو سی 3 شاہ لطیف، یو سی 8 لانڈی، ضلع غربی کی یو سی 1 اور یو سی 2 اورنگی ٹاؤن اور یو سی 8 مومن آباد شامل ہے۔ ضلع جنوبی کی یو سی 2 لیاری بہار کالونی اور ضلع کماڑی کی یو سی 2 بلدیہ شامل ہے۔ ابھی الیکشن شروع ہو جائیں گے تو یہ ہمارے گھروں پہ آئیں گے، ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے۔ جیسی ووٹ ملنے کے بعد یہ سر سے یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کی نہ بجلی نہ گیس، رات میں گیس نہیں ہوتی، دن میں یہ گیس 2 بجے تک بند رکھتے ہیں، تو ان کی حکومت دے کیا رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کی تیاریاں مکمل کر لیں، لیکن انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے تک انتخابی سرگرمیوں میں کوئی تیزی نظر نہیں آئی۔ بلدیاتی ایوان مکمل نہ ہونے کے باعث لوگوں کے بنیادی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کہیں گٹر ابل رہے ہیں تو کہیں سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 15 جنوری کو 235 جوسیز پر الیکشن ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بلدیاتی انتخابات میں بن کر ابھری۔ پیپلز پارٹی نے 90 نشستیں، جماعت اسلامی 82 نشستیں، تحریک انصاف 42 نشستیں، مسلم لیگ نون 7 نشستیں، جے یو آئی 3 نشستیں اور ٹی ایل پی اور ایک آزاد امیدوار ایک نشستیں جیتے، جبکہ 6 یوسیز کے نتائج الیکشن کمیشن نے روک رکھے ہیں۔ نیو کراچی یو سی 4 وارڈ نمبر 3 المصطفیٰ اسکول پولنگ اسٹیشن میں سیاسی جماعت کے کارکن گھسائے۔ رات گئے بلدیاتی انتخابات میں شریک دیگر جماعتوں کا پولنگ اسٹیشن کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ پولنگ کا عملہ پولنگ کا سامان چھوڑ کر اسکول سے چلا گیا۔ المصطفیٰ اسکول میں 2 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کو کنٹرول کیا۔ پولیس سیاسی جماعت کے کارکنوں کو تھانے لے گئی۔ پولنگ کا سامان مکمل طور پر محفوظ ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے پولنگ اسٹیشن کے باہر اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہ بھی کنفرم کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ نواز شریف نے بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کی ہدایت کر دی۔ لیگی قائد نے وزیر اعظم سے کہا کہ معیشت میں بہتری کے لیے حکومت ٹھوس منصوبہ بندی کرے۔ دورہ برطانیہ کے موقع پر دیگر مصروفیات کے دوران وزیر اعظم نے نواز شریف سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی اور کہا کہ بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے، پارٹی کو فعال بنایا جائے اور کارکنوں کو عزت دی جائے۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نواز شریف نے کہا کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، اس مقصد کے لیے پارٹی کو متحرک کیا جائے۔ ملاقات میں نواز شریف کی وطن واپسی اور ان کے خلاف مقدمات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ثاقب نثار نے نواز شریف کو نااہل کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ثاقب نثار بطور پی ٹی آئی ایجنٹ کام کرتے رہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ صرف پنجاب میں الیکشن پاکستان کے خلاف سازش ہے، پورے ملک میں الیکشن ایک ساتھ ہوں گے اور ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب نے وہ کلیدی کردار ادا کیا میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کی، اور دن رات ثاقب نثار سو موٹو کا اختیار استعمال کرتے تھے۔ کہیں عوامی مفاد کا اگر کوئی ایک بھی انہوں نے کیس سو موٹو کے تحت لیا ہو تب تو بات تھی۔ وہ صرف اور صرف عمران خان نیازی کو کامیاب کرانے کے لیے چیف جسٹس کے طور پر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایجنٹ کے طور پر وہ کام کرتے رہے۔ الیکشن ایک دن ہوں گے، پورے ملک میں ایک دن ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ پنجاب کے حوالے سے جو ماضی کی دہائیوں میں جو ایک غلط تاثر جو قائم کیا جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت حد تک زائل ہو چکا ہے۔ مگر اب دوبارہ دیکھیے، میں نے ہمیشہ کہا کہ پنجاب بڑا بھائی نہیں ہے، یہ ہم چاروں برابر کے بھائی ہیں، اور اس حوالے سے اب خالی پنجاب میں الیکشن کرا کے پاکستان کے خلاف سازش
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने कहा है कि जमात इस्लामी का मुकाबला सिर्फ सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी से है। सिंध हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात में पुलिस के इस्तेमाल से बाज रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान आरओज़ और DROs मनपसंद तकर्रुर किए जा रहे हैं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक तरफ सिंध हुकूमत और उसकी पूरी मशीनरी है, पूरा उनकी ताकत है, पूरा उनका ऑनस्लॉट है। इस वक्त आप देखें तो सिंध हुकूमत इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रही है कि 11 यूसीओ और 15 वार्ड पे लगे हुए हैं कराची के। बाकायदा इस सरकारी मशीनरी को अपने नताइज हक में लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने 15 जनवरी के इंतखाब में धांधली का रिकॉर्ड कायम किया है। 7400 वाले को हराया है, 1300 वाले को जिताया है। और आज भी मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में ख़ास तौर पर औरंगी टाउन की 2 यूसीज और ये मोमिनाबाद, इसके लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। और बाकायदा जिन प्रिजाइडिंग अफसरों का तकर्रुर किया गया है उनकी अक्सरियत पीपल्स पार्टी के लाइक माइंडेड लोग हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि कराची की 11 नशिस्तों पर ज़्यादातर जाले ही कामयाब होंगे। अभी इलेक्शन हुआ नहीं, जमात इस्लामी ने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो के दौरे के खिलाफ बातें करने वाले भारतीय फंडिंग का हक अदा कर रहे हैं। कल जो इलेक्शन होंगे उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सूरत में ही सामने आएगी और 11 नशिस्तों में से अक्सरियत जो नशिस्तें हैं उनकी वो पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला उसमें कामयाबी हासिल करेगी। हाफिज नईम साहब ने अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है और उस पर धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। कल एक मरतबा फिर PTI वाले और भारतीय और ख़ास तौर पर BJP और RSS के जो हमदर्द हैं वो एक ही सफ़े पे आपको नज़र आए होंगे। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हक अदा किया है उस फंडिंग का जो भारतीय PTI को करते आए हैं। कराची की 11 हल्कों में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद आज किया जा रहा है। इंतखाबात के सिलसिले में पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। तफसील के लिए रिपोर्ट। शहर कायद में 11 हल्कों में बल्दियाती इंतखाबात, पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। 302 पोलिंग स्टेशंस पर 2750 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। क्विक रिस्पांस फोर्स में 476 एहलकार शामिल होंगे। 1900 के करीब पुलिस एहलकार रिजर्व पुलिस के तौर पर अलर्ट रहेंगे। इलेक्शन कमीशन दफातर पर 271 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। जो मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है उसके ऊपर 12 की नफरी तैनात है, सेंसिटिव पर 10 की नफरी तैनात है, जो कि जो पोलिंग स्टेशन के बाहर लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करेगी। इसके अलावा हमने पर 2 पोलिंग बिल्डिंग एक QRF लगाई है। एक QRF का मतलब है 2 गाड़ियाँ जिसमें 14 बंदे होंगे, 2 पुलिस मोबाइल जिसमें 14 बंदे होंगे। इसके अलावा हमने तमाम SHOs और DSPs जिनके इलाकों में इलेक्शन हो रहे हैं उनको रिजर्व्स दिए हैं। मजमूई तौर पर शहर भर में 6707 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर फराइज निभाएंगे। शहर भर में 168 हसास तरीन और 134 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। मजमूई तौर पर 172 मुख्तलिफ इमारतों में इंतखाबात का अमल होगा। आगे बढ़ते हैं। वज़ारत ख़ारजा में पाक, चीन और अफ़गानिस्तान का फरीक़ी इजलास हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत समेत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर नतीजा खेज़ बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फरीक़ी इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंग कॉन्ग और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी शरीक हुए। मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान के इक़्तिसादी और मालियाती मसाइल, क़याम अमन, शहरी हुकूक की बहाली और तालीम समेत दीगर मसाइल और उनके हवाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत पर भी नतीजा खेज़ बातचीत हुई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि चीन ने कश्मीर समेत हर मामले पर पाकिस्तान की हिमायत की और पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। इस्लामाबाद में चीनी हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस्लामाबाद और बीजिंग पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं। China is Pakistan's largest trading partner, one of our largest export markets, and a major source of foreign direct investment. Through CPEC, Pakistan and China have engaged in mutually beneficial cooperation, benefiting the peoples and enterprises of both countries, while also helping unlock the economic potential of the region. Chinese investments and financial support is in keeping with the traditions of our unique
time-tested friendship, China's invaluable support for Pakistan to overcome headwinds and recover from existential threats have proven that the friends in need is a friend indeed. We are very keen on trilaterally working to help the people of Afghanistan to work economically in Afghanistan. There's so much that needs to be done, but I hope to be able to have a meaningful discussion along with the Afghan representative and our Chinese friends. As a result of the China-Pakistan-Afghanistan trilateral held today, we will make progress and we will tread the path before us together. ملک کے مختلف شہروں میں عمران خان کی کال پر عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ لاہور میں ریلی کی قیادت چیئرمین پی ٹی آئی نے خود کی۔ اسلام آباد میں 5 خواتین کارکنوں سمیت 9 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ عدلیہ کے ساتھ تحریک انصاف کا اظہار یکجہتی، کارکن ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے۔ ملک بھر میں پی ٹی آئی کا پاور۔ لاہور میں عمران خان کی زیر قیادت ریلی زمان پاک سے شروع ہوئی۔ اس موقع پر کارکنوں نے نعرے لگا کر اپنا جوش دکھایا۔ قافلے کے شرکاء علامہ اقبال روڈ، بورڈ والا چوک، نشتر روڈ سے ہوتے ہوئے میکلوڈ روڈ پہنچے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے گاڑی کے اندر سے خطاب کیا اور 14 مئی کو الیکشن نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ احتجاج کا اعلان کیا۔ میں اب نکلنے لگا ہوں اور انشاءاللہ ہم تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک الیکشن کروا کے اس ملک کو آزاد نہیں کرتے۔ پاکستان زندہ باد۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کی ریلی F9 پارک مہران گیٹ پر ختم ہوئی۔ ریلی کی قیادت اسد عمر، علی نواز اوان اور دیگر قائدین نے کی۔ ریلی کے اختتام پر خواتین سمیت متعدد کارکن حراست میں لے لیے گئے۔ راولپنڈی میں کمیٹی چوک سے شروع ہونے والی ریلی مریڑ چوک پہنچ کر ختم ہوئی۔ ریلی کی قیادت فیاض الحسن چوہان، شیخ راشد شفیق اور واسق قیوم عباسی نے کی۔ کراچی میں کارکن انصاف ہاؤس سے نمائش شرنگی تک گئے۔ مختلف سڑکوں سے ہوتے ہوئے کارکنوں نے خوب نعرے بازی کی۔ قیادت علی زیدی اور آفتاب صدیقی نے کی۔ پشاور میں ریلی کا آغاز پیر زکوڑی پل سے ہوا جو جی ٹی روڈ سے ہوتی ہوئی ہشت نگری پہنچی۔ کارکنوں نے عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے نعرے لگائے۔ شرکا سے تیمور سلیم جھگڑا، اشتیاق ارمن، شاہ فرمان اور کامران بنگش نے خطاب کیا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا کر دی۔ اٹارنی جنرل نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ حکومت نے اس کیس میں فل کورٹ بنانے کے لیے بھی درخواست دائر کی ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ حکومت کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل قانون کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا اٹارنی جنرل نے 8 صفحات پر مشتمل جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ عدالتی اصلاحات بل کیس میں فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست بھی دائر۔ وفاقی حکومت کے جواب میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ماسٹر آف روسٹر کے تصور کو قانونی تحفظ حاصل نہیں۔ قانون سے چیف جسٹس کا آئین کے آرٹیکل 184(3) کا اختیار ریگولیٹ ہوگا۔ اس قانون سے عدلیہ کے اختیارات میں کمی نہیں ہوگی۔ قانون میں آرٹیکل 184(3) کے اختیار میں اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ جواب میں مزید کہا گیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 10(a) فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے اور آرٹیکل 184(3) میں نظر ثانی کا اختیار بڑا محدود ہے۔ فیئر ٹرائل کے لیے اپیل کا حق ضروری ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے فل کورٹ تشکیل دیے جانے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت کے سامنے عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے۔ عدالت کے سامنے معاملہ اداروں کے اختیارات کی تقسیم کے آئینی نقطے کا بھی ہے۔ عدالت کے سامنے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار کا کیس ہے۔ ماضی میں آئینی نوعیت کے ایسے مقدمات کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل دیے گئے۔ فل کورٹ کی استدعا کا مقصد کسی جج کو شامل کرانا مقصد نہیں۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز پر وفاق کا مکمل اعتماد ہے۔ زمان پاک میں پولیس ملازمین پر تشدد اور توڑ پھوڑ کا کیس۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے اسد عمر، فاروق حبیب سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی۔ مرکزی صدر تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی کہانی ختم ہو چکی، اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا۔ نواز شریف پاکستان میں الیکشن نہیں بلکہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ لاہور میں سابق صوبائی وزراء اور سیاسی سماجی شخصیات نے چودھری پرویز الہی سے ان کے رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ چیف جسٹس نے آئین پاکستان اور اپنے حلف کی پاسداری کا حق ادا کر دیا۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کو گھر بھیجنے کی دھمکیاں دینے والے اس پر خود گھر جائیں گے۔ عدلیہ کے خلاف سازشیں کرنے والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ کارکنوں سے خطاب میں چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ پوری قوم چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے۔ آپ نکلے ہیں اور آج ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہو کے رہے گا اور انشاءاللہ بندیال صاحب امید ہے ہمیں اور ہفتے 10 دن کے اندر جو بھی فیصلہ آئے گا جو کہ آئندہ تاریخ میں یاد رکھا جائے اور جو کہ ملک کے لیے اچھا ہو، قوم کے لیے اچھا ہو، جس میں قوم کی بہتری بھی ہو۔
साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इमरान खान ने हर इशू पर अपनी आवाज बुलंद की है। मेरे घर पर हमले की मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। कचरे के इलाके में जो ऑपरेशन हो रहा था वहां से बख्तरबंद गाड़ी मंगवा कर मेरे घर पर हमला किया। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद कहते हैं कि रवां साल का हज हमारे लिए एक चैलेंज है। इस वक्त हज पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। वो इस्लामाबाद में हाजी कैंप के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सेनेटर तलहा महमूद का हाजी कैंप का दौरा, इंतजामात का जायजा, अमले को हिदायत जारी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मजहबी अमूर का कहना था, रवां साल का हज हमारे लिए एक चैलेंज है। हज के बाद ही मालूम होगा कि वजारत की पॉलिसी दुरुस्त थी या गलत। इस वक्त हज पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। कानून के अंदर रहते हुए हमें ये काम करना है, हमने वहाँ पर अपना टाइम गुजारना है। कोई ऐसा काम ना हो जिससे वो मुश्किल में फंस जाएं, तो और वो मासूमियत में या उनकी लाइल्मी के अंदर कोई ऐसा काम ना कर लें जिसकी वजह से वो किसी मुश्किल में आ जाए। उसके बारे में भी मैंने अपने ट्रेनिंग करने वाले लोगों को हिदायत की है कि आप जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। वफाकी वज़ीर ने अमले को हिदायत दी कि हज्जाज कराम को सऊदी अरब के कवानीन बारे में भी आगाही दें ताकि वो लाइल्मी में किसी मसले में ना फंस जाएं। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि अद्वियात के हवाले से शिकायत मौसूल हुई थी, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।